بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ اس میں آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اب کہانی کا میں باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ آج بہت سالوں کے بعد مجھے ایک احساس ہوا کہ ہمارے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، کبھی کبھی غلط فیصلوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ڈور بیل کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ جانے کب سے کاشان بیل بجا رہا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہمیں دعوت میں جانا ہے۔ نعمان بھائی نے بہت چاہت سے بلایا ہے۔ بس آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آئی۔ کیا بچے تیار ہو گئے ہیں؟ کاشان نے پوچھا۔ جی بچے تیار ہیں۔ ایک بوجھ سا تھا میرے دل پر کہ آج جس گھر میں ہم دعوت پر جا رہے تھے وہ میرا سسرال تھا۔ آج سے 10 سال پہلے ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ گزرے دن ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ جب میری شادی کاشان کے ساتھ ہوئی تو وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کاشان کے 2 بھائی تھے، ایک بڑے بھائی نعمان اور سب سے چھوٹا فیضان تھا۔ نعمان بھائی کاشان سے 6 سال بڑے تھے، جبکہ فیضان کاشان سے چھوٹا تھا۔ میری ساس اور سسر دونوں بہت دیندار اور سلجھے ہوئے تھے۔ میرے جیٹھ نعمان بھائی کی کپڑوں کی دکان تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ پورے گھر کی ذمہ داری ساس کی تھی۔ کسی کو دینا دلانا سب وہی دیکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ نعمان بھائی کا ایک دن گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہیں بہت چوٹیں لگیں۔ دائیں ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ وہ بستر پر پڑ گئے۔ دکان پر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب گھر کی ذمہ داری کاشان پر آ گئی۔ کاشان کی سیلری بہت اچھی تھی۔ اب کاشان کو امی کو زیادہ پیسے دینے پڑتے۔ میرے دیور کا آخری سال تھا میڈیکل میں۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور 1 بیٹی۔ سب گھر والے میرے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری جٹھانی بہت سادہ سی خاتون تھی۔ ساس سسر کی فرما بردار تھی۔ میری ساس کی عادت تھی کہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتی تھی۔ چپکے سے لوگوں کی مدد کر دیتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ساس سسر بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، بس نماز کی پابندی کا ضرور کہتے۔ کاشان خرچہ امی کو ہی دیتے اور مجھے جتنی ضرورت ہوتی الگ سے جیب خرچ بھی دے دیتے۔ میری ایک دوست تھی رمشا، اس کی اپنے سسرال والوں سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ سسرال سے لڑائی جھگڑا کر کے الگ ہو گئی تھی۔ میری جب بھی اس سے ملاقات ہوتی اپنے سسرال والوں کی برائیاں کرتی اور کہتی الگ رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے، جو دل چاہے کرو، جہاں مرضی جاؤ، نہ کوئی روک نہ ٹوک۔ مجھے بھی مشورہ دیتی کہ تم بھی الگ ہو جاؤ۔ کاشان کو نعمان بھائی کی وجہ سے امی کو زیادہ پیسے دینے پڑتے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری ساس نے مجھے بہت دفعہ سمجھایا کہ بیٹا مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ میں یہ ساری باتیں اپنی دوست رمشا کو بتاتی۔ وہ مجھے کہتی کہ تم الگ گھر لے لو۔ کاشان نے بھی مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ان باتوں کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ میری ساس نے ایک دن کاشان سے کہا، بیٹا اپنا گھر خراب نہ کرو، بہو کی بات مان لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان نے الگ گھر کرائے پر لے لیا۔ کرایہ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی کو اپنے انداز سے گزارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دوستوں سے فون پہ باتیں کرتی، ان کو اکثر گھر پہ بلاتی، کھانا باہر سے آرڈر کرتی۔ 1 سال کے اندر ہی اتنا خرچہ ہو گیا۔ اب میرے اور کاشان کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا۔
وقت گزرتا رہا اور ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران اللہ نے مجھے 2 اور بچوں سے نوازا۔ اب میرے 4 بچے تھے، بڑے دونوں اسکول جاتے تھے۔ کاشان کو اکثر کمپنی سے لون لینا پڑتا، جس سے آہستہ آہستہ قرضہ بڑھتا گیا۔ میں اپنے سسرال بہت کم جاتی تھی، البتہ کاشان باقاعدگی سے اپنے گھر والوں سے ملنے جاتا۔ ایک دن میرا چھوٹا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا، بہت خون بہنے لگا۔ کاشان کو فون کیا، اس کا آفس گھر سے بہت دور تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کاشان نے اپنے بھائی فیضان کو فون کیا، جو کہ اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ فیضان فوراً میرے بیٹے کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ فیضان کا بلڈ گروپ بھی وہی تھا جو میرے بیٹے کا تھا۔ فیضان نے میرے بیٹے کو خون دیا، جس سے میرے بچے کی جان بچ گئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے سسرال والے بھی فوراً سب پتہ کرنے گھر آ گئے۔ ساس نے فوراً صدقہ دیا، جیٹھانی کھانا بنا کر لائی۔ مجھے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کی وجہ سے میں الگ ہوئی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میری ساس 2 دن کے لیے میرے پاس ہی رک گئی اور کہنے لگی، بیٹا برا نہ ماننا، لیکن الگ ہو کر کیا ملا؟ تمہیں کبھی تنہائی میں سوچنا، یہاں تمہارا خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ کاشان بھی بہت پریشان رہتا ہے، بہت کمزور بھی ہو گیا ہے۔ ماں تھی، بیٹے کی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے پریشان تھی۔ کہنے لگی، میری مانو، گھر واپس آ جاؤ۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، ہم یہاں بہت خوش ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ دوبارہ انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ میرے دیور فیضان کی شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، اور بڑے جیٹھ نعمان کی ٹانگ کا آپریشن ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا بھی جوان ہو گیا تھا، وہ بھی جاب کرنے لگا تھا۔ ان کے گھر کے حالات بدل گئے تھے، بچے بڑے ہو گئے۔ نعمان بھائی نے بھی دوبارہ دکان پہ جانا شروع کر دیا۔ حالات اچھے ہو گئے اور ہمارے حالات دن بدن برے ہوتے جا رہے تھے۔ کاشان قرضے کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا اور صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ میں بھی گزرے وقت کو دیکھتی اور سوچتی۔ جب کاشان کو دیکھتی تو کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا، اور جب کبھی سسرال جاتی تو دیکھتی کہ وہ لوگ سب مل کر رہتے ہیں۔ ان کے بچوں میں اور میرے بچوں میں بھی بہت فرق تھا۔ ان کے بچے بہت سلجھے ہوئے اور تمیزدار تھے، جبکہ میرے بچوں میں ایک احساس محرومی تھا۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے بھی شاید ان میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو دوسرے بچوں میں تھا۔ پھر میرا بھی زیادہ تر وقت کبھی اپنی امی کے گھر، کبھی دوستوں کے ساتھ باہر گزرتا۔ گھر کی طرف دھیان ہی نہیں دے پاتی تھی۔ 10 سال گزر گئے۔ اب ان کے حالات اچھے ہو گئے تھے، جبکہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے۔ آج جب کاشان نے مجھے کہا کہ نعمان بھائی نے دعوت پر بلایا ہے کہ ان کے بیٹے کو بہت اچھی جاب مل گئی تھی، تو میں سوچنے لگی اور سارے حالات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہاں تو صرف ہمیں امی کو تھوڑے پیسے زیادہ دینے پڑتے تھے، تو مجھے کتنا برا لگتا تھا، اور یہاں آ کر ہمارا اس سے کہیں زیادہ خرچہ ہوا ہے۔ نہ گھر اپنا بنا سکے، نہ خرچے کو کنٹرول کر سکے، اور نہ صحت کو بچا سکے۔ کاشان بھی اپنے ماں باپ اور گھر والوں سے دور رہ کر بہت پریشان رہتا تھا۔ مجھے پشیمانی نے گھیر لیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اتنی دیر میں کاشان کی آواز آ رہی تھی کہ چلو وہاں جانا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مجھے لگا جیسے سب بہت خوش ہیں، صرف ایک میں تھی جس کے دل میں بہت اداسی تھی۔ کبھی ان سب کے چہروں کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے آپ کو۔ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری ساس کو شاید محسوس ہو گیا تھا کہ میں پریشان ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں امی، ایسے ہی بس گزرے وقت کا خیال آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو بہت خواہش تھی بیٹا، تم تینوں بھائی مل کر رہتے، لیکن چلو جو اللہ کو منظور۔ میں بوجھل قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی اور ساری رات یہ سوچتی رہی کہ کبھی کبھی ہمارے جذباتی فیصلے ہمیں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تھوڑا وقت اور گزرا۔ ایک دن کاشان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے فیضان کو فون کیا، ان کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔
تو جب اس نے کاشان کے ٹیسٹ کروائے تو انہوں نے کہا کہ ان کا جگر بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اب فیضان نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیا اور ہمارے تو حالات ایسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے بھائی کا سارا علاج خود کروایا اور نعمان بھائی نے بھی مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ آپ فکر نہ کرو، اور اگر آپ مناسب سمجھو تو ہمارے پاس آ کر رہو، وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، ساس نے بھی یہی کہا، ان کی بات مان لی اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سسر نے ساتھ والا گھر بھی خرید لیا۔ اب ہمارا گھر کافی بڑا ہو گیا تھا، پورشن بن گئے تھے۔ ساس اور سسر نے تینوں بیٹوں کو ایک ایک پورشن دے دیا۔ اب کاشان کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ آ کر بہت خوش تھا، بچے بھی بہت خوش تھے، وہاں سب ہمارا بہت خیال بھی رکھتے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہم یہی چاہتے تھے کہ تم سب مل جل کر رہو، بھلے اپنا اپنا خرچہ کرو، لیکن دیکھو تم نے اس وقت ان سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن جب تم پر مشکل وقت آیا تو اپنوں نے ہی مدد کی۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنوں سے کبھی منہ نہیں موڑتے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پیسہ، جوانی اور حسن، یہ تینوں چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کا کردار اور اخلاق ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہ کرو اور جذباتی فیصلے نہ کرو۔ آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ 10 سال کا سارا عرصہ جو میں نے بہت کرب میں گزارا ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ دیور اور جیٹھ نے اس موقع پر ہماری بہت مدد کی۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی لوگوں کی باتوں میں، خاص طور پر دوستوں کی باتوں میں آ کر اپنے ان اچھے رشتوں کو مت کھوئیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ برے وقت میں وہ دوست آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔